اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالہ. ناظرین، جس طرح کہ ہم ابھی سے کچھ لمحے پہلے تک آپ کو گجرانوالہ میں عمران خان کے جلسے کی وقتاً فوقتاً یہاں پر جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس کے متعلق بتا رہے تھے. ہمارے اینکر پرسن بدر ڈار نے آپ کو بتایا، اس سے پہلے جویریہ آپ کو بتا رہی تھی. لیکن ابھی میرے ساتھ موجود ہیں عثمان سعید بصرہ. ان سے ہم آج کے احوال جانتے ہیں کہ آج چونکہ آپ کے کل کے جلسے کی چاند رات ہے، کیسی رہیں آپ کی ریلیاں اور کیسی رہی آپ کی لوکل قیادت، اور آپ اپنے لوگوں کو، گجرانوالہ کی عوام کو موٹیویٹ کرنے میں، یہ بتانے میں کہ کل خان آ رہا ہے، پاکستان کا وہ وزیر اعظم جس نے پاکستان کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پر لے گیا، اس کی استقبال کس طرح کریں گے وہ لوگ پچھلی جیسا؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے بھی گجرانوالہ کے اندر اس سے پہلے بھی عمران خان آئے جب امریکی سازش کے بعد ان کی پاکستان کے لوگوں کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ گجرانوالہ نے ایسا فقید المثال استقبال نہیں دیکھا. گجرانوالہ کا یہ اسٹیڈیم ہم نے بھی یہاں پہلے بڑے جلسے کیے ہیں اور عمران خان صاحب یہاں پر 3 دفعہ اس سے پہلے بھی آئے ہیں، لیکن جس طرح کا جو ماحول ایک آپ کو پچھلی دفعہ ملا وہ نہیں ملا. ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ گجرانوالہ کے جو لوگ ہیں، گجرانوالہ کے بڑے غیرت مند لوگ ہیں، اور پورے پاکستان میں اور بالخصوص یہاں گجرانوالہ کے اندر لوگ کسی طور بھی امریکی غلامی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، کسی طور بھی سازش کو کامیاب ہونے دینے کو تیار نہیں ہیں. تو پاکستان کے اندر آج کون ہے جو امریکی غلامی اور اس سازش کا نہ صرف بھانڈا پھوڑ ہے بلکہ لوگوں کو اس نے ایک قوم بنا دی ہے؟ عمران خان ہے. قوم اب عمران خان کو ایک سیاسی لیڈر سے بہت اوپر ایک قداور شخصیت کے طور پہ دیکھ رہی ہے، اور عمران خان نہ صرف پاکستان کے لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں بلکہ وہ بلا شک و شبہ امت مسلمہ کے ان چند رہنماؤں میں شامل ہیں جو کہ امت کی بات کر رہے ہیں. سو پاکستان ہو یا گجرانوالہ ہو، عمران خان صاحب کا استقبال جو ہے وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے غیرت مند قومیں اپنے بہادروں کا استقبال کرتی ہیں. اور کل آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کی بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس طرح کے آج سے پہلے اس گجرانوالہ کی غیور عوام نے عمران خان کا استقبال کیا تھا، لیکن آج کی میں اگر بات کروں تو آپ کی جو لوکل قیادت ہے، وہ جو ریلی یہاں پر لے کے آئی ہے، اس میں صرف 100 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بٹ صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ اس فینومینن کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی کیما نان کمپنی ہے. یہ کیما نان کمپنی نہیں ہے، یہ کوئی بریانی اینڈ گروپ آف کمپنیز نہیں ہے. آپ نے وٹنس کیا ہے کہ عمران خان پاکستان کی سیاست میں واحد لیڈر ہیں جن کے جلسوں میں لوگ خود آتے ہیں. یہاں ریلیاں بے معنی ہیں. یہاں لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ تو گڈی لے کے آ، تو اپنی گڈیاں لے کے آ، یا ادھر عثمان بٹر صاحب مجھے نظر آیا، میں کہا تسی پنڈوں اپنی گڈیاں لے کے، یہ ریلیونٹ ہے. لیکن یہاں پر تو آپ دیکھیں، آپ اگر جی ٹی روڈ پہ آپ نے سفر کیا گجرانوالہ تک آنے کے لیے، تو آپ کو دائیں بائیں جو بڑے بڑے تشہیری بورڈ نظر آئے، ان میں سے عمران خان سے بڑی قداور تصویریں تو آپ کی لوکل قیادت کی نظر آئی ہیں. دیکھیے، جو ایک لوکل پولیٹکس کی ڈائنامکس ہوتی ہے اس میں بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. اس میں آپ زید بکر ارریلیونٹ ہیں. عمران خان کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہے. ساری قوم عمران خان سے محبت کر رہی ہے، ساری قوم عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. باقی ساری باتیں لوکل پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتی ہیں، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے. میں عمران خان کی قد کی بات کروں تو وہ بالکل جس طرح آپ نے کہا، میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اسی طرح سے ہی ہے کہ لوگ اب عمران خان کو پاکستان سے اوپر کا لیڈر جو ہے نا وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. لیکن میں بات کروں گا کہ عمران خان کے جہاں پر جو نمائندے موجود ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کے اندر جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، 3 سال 7 ماہ 22 دن کی گورنمنٹ میں، وہ صرف یہاں پر اپنے کام کرواتے رہے ہیں. کیا انہوں نے لوگوں میں جا کے نہیں دیکھا کہ ان کو لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان سے لوگ پیار کرتے ہیں. عمران خان آپ دیکھیں، آپ بات کرنے چل رہے ہیں، اس شہر میں عمران خان آ رہے ہیں جس کو مسلم لیگ نون اپنا قلعہ تسلیم کرتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اب اس کو قلعے کو ڈھانے میں کامیاب ہوئے ہیں. دیکھیے، یہ جو ایک نیریٹو تھا نا کہ فلاں جگہ مسلم لیگ کا گڑھ ہے اور فلاں مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، اب یہ گڑھ ہوا جو ٹانگ پہ نکلتا ہے. سمجھا گیا آپ کو؟ یہ وہ گڑھ میں نے قلعے کی بات کی ہے. میں قلعے کو گڑھ سمجھتا ہوں نا، ٹھیک ہے. اور اس قلعہ بنتا ہے، گڑھ نکلتا ہے. کہ سینڈ کیسل جو ہے نا جی، اس طرح کے سینڈ کیسل جو ہے نا جی، ریت کے گھروندے، وہ عمران خان پاکستان کے عوام کی عوامی تعید کی طاقت سے ڈھا چکے ہیں. ایک تو لاہور تھا نا قلعہ ان کا، ایک تو لاہور تھا نا قلعہ. ساری انتظامیہ ایک طرف، طاقت کے مرکز ایک طرف، ظلم ایک طرف، گالی گولی لاٹھی ایک طرف، ایک عمران خان اپنی قوم کے ساتھ ایک طرف. پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ پنجاب کے اندر یہ کہتے ہیں پنجاب ہمارا قلعہ ہے، جس کو آپ ابھی کہہ رہے ہیں گڑھ نہیں، قلعہ ہے نا، ریت کا گھروندہ ثابت ہوا ہے.
देखिए जब कौमें जाग उठती हैं ना लेकिन किस तरह यहाँ पर तो कोई पॉलिटिक्स इस तरह का कोई चीज़ हुई नहीं है। मैं बात करूंगा गुजरांवाला की, आप नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मैं आपको गुजरांवाला की लोकल क़यादत की बात करता हूँ, आप इमरान खान की बात करते हैं, मैं आपको गुजरांवाला के किले की बात करता हूँ, आपने लाहौर ढा लिया, इसमें कोई शक नहीं, आप पंजाब जीत चुके हैं। आपने दूसरे अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना आप मनवाया है। मैं बात करूंगा गुजरांवाला शहर की, आपने गुजरांवाला के लिए क्या किया? गुजरांवाला के टिकट होल्डर्स ने सिर्फ अपने नाम के साथ टिकट होल्डर लिखवा लिया, उसके साथ तहरीक इंसाफ लिखवा लिया, क्या इसको चेंज करेंगे आप? भट्ट साहब देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं एक ही बात बताता हूँ, हमने गुजरांवाला के लिए क्या किया, और इसी के अंदर सारी बात समझ देंगे। 75 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए, ठीक है, और गुजरांवाला की लोकल लीडरशिप को मैं इसलिए क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता कि ये बड़ा छोटा अमल हो जाएगा। जहाँ पेट्रोल पंप के नाम पे कब्जे तो किए गए हैं, जहाँ प्लाजे तो बनाए गए हैं, जहाँ लोग मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र करते थे, ठीक है। मैं खुद एक टीवी चैनल को यहाँ पे एक शो हुआ, एक साहब उसमें मुस्लिम लीग नून की कुर्सियाँ लगा रहे थे। पिछले इलेक्शन में उन्होंने 3 अरब के असासे यहाँ डिक्लेयर किए हैं। हमने क्या किया है? हमें गुजरांवाला ने कोई शक नहीं कि पिछले इलेक्शन में नून को वोट दिया। हमने 75 साल में पहली दफ़ा गुजरांवाला को यूनिवर्सिटी गुजरांवाला दी है। ज़मीन खरीद अभी तक नहीं बनी। सुनिए देखिए, दही तो नहीं जमाना ना कि रात को 3 दफ़ा चेंजिंग हुई है उसकी, हमने करवाई है मुनासिब जगह के लिए। आज आप लेकिन आप तो गुजरांवाला का जो जीपीसी जहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी मौजूद थी, रचना यूनिवर्सिटी मौजूद थी, आप तो उसका नाम चेंज करने के लिए जा रहे थे। वो तो गुजरांवाला के वो स्टूडेंट्स निकले जिन्होंने उसके लिए प्रोटेस्ट किया और उसको उसका नाम नहीं चेंज करने दिया। इसके अलावा आपके दौर के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे मंसूबे जिनके इफ्तिताह किए, लेकिन वो सिर्फ इफ्तिताह की हद तक ही रह गए। मेरी गुजरांवाला की बात को पंजाब गवर्नमेंट पे ले गए हैं। मैं गुजरांवाला के मंसूबे की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि गुजरांवाला में उन्होंने किए, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा। आपने बात की कि चिड़ियाघर की, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं नहीं सॉरी आप मैं सॉरी मैं बुकलाया नहीं हूँ। आपने बात की पेट्रोल पंप की, मैं आपको इसके अलावा बहुत सी, गुजरांवाला एक ऐसा जिला है कि जहाँ पर माजत के साथ नून लीग हो या तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी हो, यहाँ पर सियासतदान वो आता है या जो गैस चोर है या जो बिजली चोर है या जो टैक्स चोर है या वो किसी जगह पर कब्जा करके बैठा हुआ है। आपने उस रवायत को तोड़ा नहीं है, आपने भी उन लोगों में से लोग चुने हैं। देखिए, पहले मैं आपको ये बता रहा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गुजरांवाला यूनिवर्सिटी के हवाले से, क्योंकि आप गुजरांवाला की आवाज़ हैं। देखिए, सियासत से बालातर होके मैं पढ़ा हूँ ना, जब जीत मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है जब मुझे लाहौर जाके पढ़ना पड़ता था। जिनकी बेटियां जाती हैं ना लाहौर पढ़ने के लिए, उन्हें बड़ी तकलीफ़ उठाना पड़ती है। जिनके बच्चे यहाँ से जाते हैं ना वहाँ पे, वो बड़ी तकलीफ़ उठाना पड़ती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुजरांवाला की यूनिवर्सिटी की ये ज़मीन ख़रीदी जा चुकी है, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको कहूँ कि इसी हमारी जो पंजाब की हमारी गवर्नमेंट है, यही हम उसके लिए संगे बुनियाद भी रख देंगे, और इंशाल्लाह ये गुजरांवाला को तोहफ़ा दिया है। बग़ैर गुजरांवाला में लोकल हमारी लीडरशिप को वोट नहीं पड़ा। देखिए, सियासत जो है ना, उससे ऊपर उठ के गुजरांवाला के लिए काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने, आप देखिए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से लेके, और एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक यूनिवर्सिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर मैं आपको बताऊँ, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमने नहीं होने दी, इसका मैं ज़ाती तौर पे गवाह हूँ। गुजरांवाला की हद तक कोई गुजरांवाला के अंदर हमने ये नहीं किया कि एक खानवादे को हमने जो है वो आगे कर दिया और तमाम लोग उसी टांग के नीचे से गुजर रहे हैं। तो बहुत सारी लोकल चीज़ें जो मैं आपको डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। आपको मैं मुबारकबाद ये देना चाहता हूँ कि आप गुजरांवाला की आवाज़ बने हुए हैं। जब तक हमारे शहरों से इस तरह की आवाज़ें नहीं उठेंगी, मसाइल उजागर नहीं होंगे, उनका हल नहीं होगा। तो सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि जब हम पूरे पाकिस्तान में मैं जाता हूँ तो हर शहर की आवाज़ है, तवाना आवाज़ है। मेरे शहर की आवाज़ कोई नहीं है, मेरे शहर का नाम को नहीं ले रहा। मेरे क्यों, उसकी क्या वजह है? लीडरशिप वजह होती है। देखिए, इमरान खान ने कौम को आवाज़ देने का शऊर दिया है, बोलने का शऊर दिया है कि खड़े हो जाओ, उठो, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करो, बोलो। क्या गुजरांवाला की ये जो क़यादत है यही हमें रिप्रेजेंट करती है, यही हमारे एम्बेसडर्स हैं। अगर एम्बेसडर्स जाके आगे बोलेंगे नहीं, अगर इनको हम देखेंगे, इनको जाके परखेंगे कि ये हमारे एम्बेसडर्स हैं, ये हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएंगे, तो क्या आप और हम लोग, हमारे जो ये वोटर्स और सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्या हम इन लोगों को इतने एलिजिबल समझते हैं? भट्ट साहब, यही तो मैं आपके सामने अपना जो मेरा दर्द दिल है मैंने आपके सामने खोल के बयान किया। मेरे अपने शहर के लिए बड़ी तकलीफ़ है। हम जब पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, गुजरांवाला पाकिस्तान के पहले 5 कमाऊ पूतों में आता है। इस गुजरांवाला ने यहाँ से मेंबर नेशनल असम्बली भेजे जो बाद में वज़ीर बने, जिनके घरों के अंदर वजारतों की तख्तियाँ जो है ना वो इतनी पड़ी हुई हैं कि कब्रों के कतवे कम हैं। यहाँ लोगों ने MPs बना के भेजे हैं, वो मिनिस्टर बने हैं।
عمران خان کی جو لوکل لیڈرشپ ہے، یعنی ہمارے پارلیمنٹریز ابھی یہاں سے آواز لے کے اسمبلی میں نہیں گئے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم جائیں گے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے، کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے ذمے اگر گجرانوالہ کے لوگوں نے یہ کام لگایا کہ ہمیں بھیجا اسمبلی کے اندر، پھر آپ کا بھائی بولے گا اور دنیا سنے گی. میں آپ کو کیوں مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ آواز بنے ہیں. یہاں سے ابھی بھی ہمارے منسٹر صاحبان ہیں، گجرانوالہ کی آواز نہیں ہے. میں کسی ٹاک شو میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میں جب بات کرنے کا سلیقہ طریقہ دیکھتا ہوں تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بھائی میرے شہر کا ہے، اس کو اپنی بات منوانی پہنچانی آتی ہے، اور اگر یہ یہاں سے اٹھ کر اسمبلی میں جائے گا تو یہ اپنے شہر کی آواز بنے گا. آپ کے علاوہ مجھے گجرانوالہ میں کوئی بولنے والا نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا عمران خان کے پرکھنے میں، سلیکشن میں کوئی فرق ہے، یا یہاں پہ بھی وہی وتیرہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون والا؟ اچھا، ایک تو آپ پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی بھی الزام لگا لیں، لیکن خدا رہا اس کو مسلم نون سے کمپیریزن نہ کریں. اس کی ریزن کیا ہے؟ لیکن نہیں بھائی، اس کی ریزن کیا ہے؟ علیم خان نے ویسے وہی کام کیا تھا. سنیں میں آپ کو بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے کیا جا ہی نہیں سکتا. علیم خان نے جو کیا، عمران خان نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. ترین نے کچھ کیا، الزام لگا، اٹھا کے باہر پھینک دیا. بابر اعوان پہ الزام لگا، اسٹیپ ڈاؤن کیا گیا، پہلے اپنی ثابت کر کے انوسینس کو. سبطین خان ہمارے سینئر وزیر تھے، الزام لگا، کہا اسٹیپ ڈاؤن کرو، جا کے پروف کر کے آؤ. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سیاست میں ایک استثناء حاصل کیے ہوئے ہے. اس کا ووٹر، اس کا سپورٹر، اس کے لیڈرشپ، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں اس میرے نوجوان کا جو کھڑا ہوا ہے عابد شیر علی سے؟ اس کو گالی ہے یہ. اگر میں اس کو عابد شیر علی سے مقابلہ کروں، یا اس کو میں کہوں کہ یہ جناب علی خرم، ان کو گالی ہے. میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں. کیوں؟ یہ سارے کے سارے پاکستان کا درد رکھے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے پچھلی حکومت میں میں پرائم منسٹر کے کتنا قریب تھا. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے میرے ساتھ پولیس اسکواڈ دیکھی، کبھی آپ نے مجھے دفتروں کے اندر آ کے ٹرانسفر پوسٹنگ میں بھرتی. آپ کی کسی بات میں شک نہیں ہے اور آپ پہ انگلی بھی نہیں ہے. میرے سوال کا جواب دے دیں جو میں نے آپ کو سوال کیا. سوال یہ ہے، ہزار سوال ہیں، جواب ایک ہے. میرے گجرانوالوں کو آواز ملنی چاہیے، میرے شہر کا پرچم بلند ہونا چاہیے، میرے شہر کے مسائل حل ہونے چاہیے. وہ زید کرے یا بکر کرے. آپ اس شہر کے جب کسی کارکن کو ٹکٹ دیں گے تو ایسا ہوگا نا، جب آپ ان لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو دائیں اور بائیں سے آئے ہوئے ہیں، تو کارکن کی آواز اوپر تک کس طرح جائے گی؟ عمران خان تک پہنچنا کس طرح آسان نہیں ہے، یہ عثمان سے بصری ہی جانتا ہے. بٹ صاحب، میں کارکن نہیں ہوں. آپ آواز بنے نہیں ہیں ابھی. میں آپ کو معلوم نہیں کہ مجھ سے مستحکم آواز پی ٹی آئی میں کوئی نہیں ہے، لیکن میں پھر کہوں گا ہمارے ذمہ لگے گا، اور انشاءاللہ گجرانوالہ کے لوگ جاگ اٹھے ہیں جیسے پورا پاکستان جاگ اٹھا ہے. میں اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے نظر آئے، مجھے خوشی ہوتی ہے. آپ کے علاوہ مجھے کوئی ایک آدھ بندہ تو گنا دیں. سنیں، ہم پرسن اسپیسیفک ہو جائیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. ہمارے سب لوگ زبردست ہیں. صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ یاد رکھیے، اس تحریک کو، اس ساری مومنٹم کو، اس ساری جو ایک شعور ہے، اس کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ عمران خان. عمران خان ایک مافیا کے سامنے کھڑا ہوا ہے. یہ سب اس کی طاقت ہیں، ہم سب اس کی طاقت ہیں. عمران خان اور یہ قوم سرخرو ہوگی، باقی باتیں بعد میں ہوگی انشاءاللہ. میرا آپ سے وعدہ ہے. آخری سوال. اچھا، میں آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ کہتے ہیں آپ آواز بنیں گے تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا. آپ نے بات کی ایک پمپ کی، ایک پمپ تو ختم ہو گیا تھا، دوسرا بچا لیا گیا تھا، اس کی بھی ایک وجہ تھی. مجھے بتائیں، 4 سے 5 پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب کے جو ایم پی ایز تھے، وہ آپ کی جو فرہ گوگی کے پیچھے کھڑے تھے، اس کا تو آج تک کچھ ہو نہیں سکا. دیکھیے، ایک یہ بھی میں آپ کو دل سے بات بتاؤں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں اور بہتان نہ باندھیں اگر آپ کو معلوم نہیں. میں بہتان نہیں لگا. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. نہیں، آپ تو ہر جگہ اپنی آپ لے کے آ رہے ہیں نا. میری میں آپ کو ان کے پے رول کی سلپ دے سکتا ہوں. جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز ہیں وہ آپ کی گوگی کے ذاتی ملازم تھے. دیکھیے، مجھ سے بہتر اس حکومت کے، پنجاب کی جو ابھی اس سے پہلے ہماری حکومت تھی، بزدار صاحب کی معاملات کوئی نہیں جانتا. میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں. میں نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بھی یہ چیلنج کیا تھا مسلم لیگ نون کے لوگوں کو. میں کہتا تھا اگر وہ خاتون اتنی پاورفل تھیں تو یہ تو ان کا ضلع تھا نا. یہاں کے تو سی پی او یا ڈی سی او ان کو لگانے چاہیے تھے نا. تو لگاتی تھی. نہیں، دیکھیں، میں معاملات سے آگاہ ہوں. ان کے سسر کا پمپ نہیں بچا تھا. سنیں، میں معاملات سے آگاہ ہوں، مجھے معلوم ہے. اگر اس میں سچائی ہوتی تو مسلم لیگ نون الٹا لٹک گئی ہے، کوئی ایک چیز اس کے خلاف لے کے آ سکتی تھی. پھر میں کہتا ہوں پرسن اسپیسیفک نہ ہو. نیب میں کیسز ہیں ان کے، خارج ہو گئے ہیں. نیب سے نہیں، اینٹی کرپشن سے ہوئے ہیں. سنیں،
اینٹی کرپشن نیب کا یہ پرویو ہی نہیں تھا. ایک طرف مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے یہ امینڈمنٹ کر لی ہے کہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن کو نیب پکڑ ہی نہیں سکتا. لیکن ان کی کرپشن زیادہ ہے. سن تو لینا, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا زیادہ ہے. میں آپ ان کو نوٹسز ہوئے ہوئے ہیں. نہیں, میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, میرے پاس نوٹسز کی کاپیاں ہیں. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, بہتان یا الزام ایک ایسی چیز ہے, اللہ کے نبی نے کہا لوٹ کے آتی ہے. مسلم لیگ نون کہا کرتی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. تو اسی حکومت ان کی جو ہی آئی ہے, ایک تو یہ امریکی ایجنٹ پکڑے گئے ہیں, سائفر نے بتا دیا. دوسرا انہوں نے پی ٹی وی سے لوگوں کو اٹھا کے اسرائیل بھیجا, یہودیوں کے یہ ایجنٹ پکڑے گئے ہیں. یہ کہتے تھے عمران خان جناب اس کی پرفارمنس کوئی نہیں ہے, ساری دنیا نے دیکھا شہباز شریف لولا لنگڑا کھڑا ہوا ہے, یہ پرفارمنس ہے. یہ اس لیے میں کہتا ہوں جب لوگ لیڈر اور لیٹر میں بہت فرق ہوتا ہے. دیکھیں شہباز شریف تو لیٹر بھی نہیں ہے نا, 1.5-2 لیٹر ہے. یہ پایا بھی نہیں نا. ٹھیک ہے جی, آپ سنیں, جس آدمی کے اس قدر وہ ایک میں کیا کہوں کہ نااہل, اور اس کی لفظ ہی نہیں ہے میرے پاس. مجھے بتائیں, آپ گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں, ایک پمپ جو تھا غلط وہ ڈھا دیا گیا, دوسرا بچا لیا گیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ بات سنیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, کورٹس موجود ہیں. اگر کوئی پمپ بچایا گیا ہے, دیکھیے میں آپ کو آخر میں ایک بات بتاؤں, عمران خان صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف اور شہباز شریف وہ پورا ٹبر چور ہے, کہا نا, صرف کہنے پہ گزارا نہیں کیا, گریبان سے پکڑا, سپریم کورٹ لے گئے, گھسیٹا صحیح معنوں میں, پھر چور ثابت ہوئے. والیوم 10 نہیں کھولا تھا. سنیں, والیوم 10 ہم ابھی تب بھی کہہ رہے تھے, اب بھی کہہ رہے ہیں والیوم 10 کھلنا چاہیے. آخر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, کسی نے اگر غلط کیا ہے, وہ میں ہوں, یہ ہیں یا عمران خان ہے, کورٹس موجود ہیں, لیکن صرف بہتان نہ لگائیں, کیونکہ اللہ پھر آپ کو وہ لٹا کے آپ کے اوپر لے آئے گا. تھینک یو.